بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آئیے دین اسلام کو مل کر سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ فاتحہ کی آخری 2 آیات اور گرامر کے چند الفاظ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اہدنا کا مطلب ہے ہمیں ہدایت دے۔ اہدنا میں اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے اور نا کا مطلب ہے ہمیں۔ الصراط کا مطلب ہے راستے کی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، الف لام کا مطلب ہے وہ خاص۔ الف لام جب بھی کسی لفظ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے خاص۔ مستقیم کا مطلب ہے سیدھے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط کا مطلب ہے راستہ۔ الذین کا مطلب ہے ان لوگوں کا۔ قرآن میں یہ لفظ تقریباً 1080 بار آیا ہے۔ انعمت کا مطلب ہے تو نے انعام کیا۔ علیہم کا مطلب ہے ان پر۔ علیہم میں اعلیٰ کا مطلب ہے پر، ہم کا مطلب ہے ان۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیری کا مطلب ہے نہ، نہیں۔ مغضوبی کا مطلب ہے غضب کیا گیا۔ علیہم کا مطلب ہے ان پر۔ ولا کا مطلب ہے اور نہ۔ ولا میں واو کا مطلب ہے اور لا کا مطلب ہے نہ، نہیں۔ ضالین کا مطلب ہے جو گمراہ ہوئے۔ ضال کا مطلب ہے گمراہ ہونے والا۔ ضال کی جمع ہے ضالین۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ گرامر میں ہم مؤنث کا صیغہ اور مذکر سے مؤنث کے الفاظ بنانے کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔ ہیہ کا مطلب ہے وہ عورت۔ ہا کا مطلب ہے اس عورت کا۔ ربھوہا کا مطلب ہے اس عورت کا رب۔ دینوہا کا مطلب ہے اس عورت کا دین یا طریقہ زندگی۔ اب ہم مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع سیکھیں گے۔ عربی زبان میں مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے عام طور پر مذکر لفظ کے آگے گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے مسلم کی مؤنث ہے مسلمہ، مومن کی مؤنث ہے مومنہ، صالح کی مؤنث ہے صالحہ، کافر کی مؤنث ہے کافرہ، مشرک کی مؤنث ہے مشرکہ۔ اب ہم عربی بول چال کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوا مسلم کا مطلب ہے وہ ایک مسلمان ہے۔ ہیہ مسلمہ کا مطلب ہے وہ مسلمان عورت ہے۔ ہوا مومن کا مطلب ہے وہ ایک مومن ہے۔ ہیہ مومنہ کا مطلب ہے وہ مومن عورت ہے۔ ہوا صالح کا مطلب ہے وہ ایک صالح ہے۔ ہیہ صالحہ کا مطلب ہے وہ صالح عورت ہے۔ ہوا کافر کا مطلب ہے وہ ایک کافر ہے۔ ہیہ کافرہ کا مطلب ہے وہ کافر عورت ہے۔ ہوا مشرک کا مطلب ہے وہ ایک مشرک ہے۔ ہیہ مشرکہ کا مطلب ہے وہ مشرک عورت ہے۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں ہا الف زبر ہا لگائیں تو اس کا مطلب ہوگا اس عورت کا، جیسے ربھوہا کا مطلب ہے اس عورت کا رب۔ دینوہا کا مطلب ہے اس عورت کا دین۔ کتابوہا کا مطلب ہے اس عورت کی کتاب۔ اب مزید مذکر سے مؤنث الفاظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ربوہ کا مطلب ہے اس کا رب۔ ربوہا کا مطلب ہے اس عورت کا رب۔ دینوہ کا مطلب ہے اس کا دین۔ دینوہا کا مطلب ہے اس عورت کا دین۔ کتابوہ کا مطلب ہے
اس کی کتاب، کتابُہا کا مطلب ہے اس عورت کی کتاب، رسولہ کا مطلب ہے اس کا رسول، رسولُہا کا مطلب ہے اس عورت کا رسول، اسمہ کا مطلب ہے اس کا نام، اسمہا کا مطلب ہے اس عورت کا نام۔ لفظ ہا کو یاد رکھنے کے لیے ان مثالوں کو یاد رکھیے۔ ہر صحابی کے نام کے بعد ہم رضی اللہ عنہ استعمال کرتے ہیں اور صحابیہ کے نام کے بعد رضی اللہ عنہا۔ مثلاً ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اب ہم مذکر اور مؤنث کی عربی بول چال کی کوشش کرتے ہیں۔ من ربہ کا مطلب ہے اس کا رب کون ہے، ربہ اللہ کا مطلب ہے اس کا رب اللہ ہے، ما دینہ کا مطلب ہے اس کا دین کیا ہے، دینہ الاسلام اس کا دین اسلام ہے، ما کتابہ کا مطلب ہے اس کی کتاب کیا ہے، کتابہ القرآن کا مطلب ہے اس کی کتاب قرآن ہے، من رسولہ کا مطلب ہے اس کا رسول کون ہے، رسولہ محمد کا مطلب ہے اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابھی ہم نے مذکر کی عربی بول چال سیکھی ہے، اب ہم مؤنث کی عربی بول چال سیکھیں گے۔ من ربہا کا مطلب ہے اس عورت کا رب کون ہے، ربہا اللہ کا مطلب ہے اس عورت کا رب اللہ ہے، ما دینہا کا مطلب ہے اس عورت کا دین کیا ہے، دینہ الاسلام کا مطلب ہے اس عورت کا دین اسلام ہے، ما کتابہا کا مطلب ہے اس عورت کی کتاب کیا ہے، کتابہ القرآن کا مطلب ہے اس عورت کی کتاب قرآن ہے، من رسولہا کا مطلب ہے اس عورت کا رسول کون ہے، رسولہا محمد کا مطلب ہے اس عورت کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب ہم مؤنث اور اس کی جمع بنانا سیکھیں گے۔ مؤنث کی جمع بنانا ہو تو لفظ کے آخر کا تا ختم کر کے الف تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے مسلمہ کی جمع ہے مسلمات، مومنہ کی جمع ہے مومنات، صالحہ کی جمع ہے صالحات، کافرہ کی جمع ہے کافرات، مشرکہ کی جمع ہے مشرکات۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔